لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ عالمی جامعہ قادریہ میاں والی کے خیر آبادی رضوی درس نظامی کورس کے شرکاء، طلباء اور طالبات، آپ کی کلاس کا CR محمد ضیاء الحق چوہان عرض گزار ہوں۔ فارسی قاعدہ کا چھٹا ہفتہ وار پیپر 19 اکتوبر 2025 کو لیا گیا۔ اس میں کل 6 سوالات تھے۔ پہلا سوال لازمی حل کرنا تھا اور باقی 5 میں سے کوئی 4 سوال حل کرنے تھے۔ پہلا سوال اردو، عربی، فارسی میں مصدر کی پہچان کے متعلق تھا، اور یہ پوچھا گیا تھا کہ فارسی مصدر سے کتنے افعال مشتق ہوتے ہیں اور ماضی کی کل کتنی اور کون کون سی قسمیں ہیں۔ دوسرا سوال فعل حال و مستقبل کے بارے میں تھا، اس کی تعریف، بنانے کا طریقہ اور گفتن مصدر سے اس کی معروف و مجہول کی گردانیں۔ تیسرا سوال امر کے متعلق تھا، اس کے بنانے کا طریقہ، حاضر و غائب و متکلم کے صیغوں کا باہمی فرق اور گفتن مصدر سے اس کی بھی معروف و مجہول کی ایک ایک گردان لکھنی تھی۔ چوتھے سوال میں فعل نئی کی تعریف پوچھی گئی اور اس کے بنانے کا طریقہ اور گفتن مصدر ہی سے اس کی بھی معروف و مجہول کی ایک ایک گردان لکھنے کے لیے کہا گیا تھا۔ پانچواں سوال اسماء مشتقہ کے حوالے سے تھا کہ یہ فارسی میں کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، اور پھر چند مصدر دیے ہوئے تھے جن کا درست تلفظ بتانا تھا۔ چھٹے سوال میں کچھ جملے دیے ہوئے تھے اردو کے، ان میں سے 10 جملوں کی فارسی بنانے کے لیے کہا گیا تھا۔ تمام سوالات حل کر کے اس وقت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، توجہ سے ملاحظہ کر لیجئے تاکہ ہر چیز اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ پہلا سوال اردو، عربی اور فارسی مصدر کی پہچان۔ اردو میں مصدر کی پہچان یہ ہے کہ مصدر کے آخر میں نا آتا ہے، نون زبر الف نا، جیسے کھانا، کھیلنا، لکھنا، ہنسنا وغیرہ۔ عربی مصدر کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں تنوین آتی ہے یا اس کے شروع میں لام تعریف، جیسے کتابن، آخر میں تنوین آ گئی 2 پیش، یا پھر دوسری مثال ہے القلم، شروع میں لام تعریف ہے الف لام۔ فارسی مصدر کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں دن یا تن آتا ہے، جیسے خوردن، نوشتن وغیرہ۔ فارسی مصدر سے نکلنے والے افعال 6 ہیں: فعل ماضی، فعل مضارع، فعل حال، فعل مستقبل، فعل امر اور فعل نہی۔ فعل ماضی کی اقسام بھی 6 ہیں: ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی احتمالی یا ماضی شکیہ اور ماضی تمنائی۔ سوال نمبر 2 میں فعل حال اور فعل مستقبل کی تعریف اور بنانے کا طریقہ اور گفتن مصدر سے ان کی معروف و مجہول کی گردانیں لکھنی تھیں۔ فعل حال وہ ہے جس میں زمانہ موجودہ میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ اردو میں مصدر کے آخر سے نا ہٹا کر تا ہے لگانے سے فعل حال بن جاتا ہے، جیسے پالنا سے پالتا ہے، لکھنا سے لکھتا ہے۔ فارسی میں فعل مضارع معروف کے شروع میں می یا ہمی لگانے سے فعل حال معروف بنتا ہے، جیسے پرورد وہ پالے سے می پرورد یا ہمی پرورد وہ پالتا ہے۔ فعل حال مجہول بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مضارع مجہول میں شود سے پہلے می یا ہمی لگایا جائے، جیسے پروردہ شود وہ پالا جائے، یعنی وہ پالا جاتا ہے یا وہ پالا جائے گا۔ اس سے پروردہ می شود یا پروردہ ہمی شود بنا لیا جائے، وہ پالا جاتا ہے۔ گفتن مصدر سے فعل حال معروف کی گردان ملاحظہ کیجئے۔ گفتن کا مضارع کا صیغہ بنتا ہے گوید، تو اس سے فعل حال معروف واحد غائب بنے گا می گوید وہ کہتا ہے، جمع غائب بنے گا می گویند وہ کہتے ہیں، واحد حاضر می گوئی تو کہتا ہے، جمع حاضر می گوید تم کہتے ہو، واحد متکلم می گویم میں کہتا ہوں، اور جمع متکلم می گویم ہم کہتے ہیں۔
گفتن مصدر سے فعل حال مجہول کی گردان، گفتہ می شود وہ کہا جاتا ہے، گفتہ می شوند وہ کہے جاتے ہیں، گفتہ می شوی تو کہا جاتا ہے، گفتہ می شوید تم کہے جاتے ہو، گفتہ می شوم میں کہا جاتا ہوں، اور گفتہ می شویم ہم کہے جاتے ہیں۔ فعل مستقبل وہ ہے جس سے زمانہ آئندہ میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ اردو میں مضارع کے آخر میں گا بڑھانے سے فعل مستقبل بن جاتا ہے، جیسے پالے سے پالے گا۔ فعل مستقبل معروف بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی مطلق معروف سے پہلے خواہد لگا دیا جائے، جیسے پرورد اس نے پالا سے خواہد پرورد وہ پالے گا۔ ہے یہ مستقبل بنانے کا طریق، ماضی پر خواہد لگا دے اے رفیق۔ فعل مستقبل مجہول بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی مطلق مجہول میں شد سے پہلے لفظ خواہد لگایا جائے، جیسے پروردہ شد وہ پالا گیا سے پروردہ خواہد شد وہ پالا جائے گا۔ گفتن مصدر سے فعل مستقبل معروف کی گردان، خواہد گفت وہ کہے گا، خواہند گفت وہ کہیں گے، خواہی گفت تو کہے گا، خواہید گفت تم کہو گے، خواہم گفت میں کہوں گا، خواہیم گفت ہم کہیں گے۔ گفتن مصدر سے فعل مستقبل مجہول کی گردان، گفتہ خواہد شد وہ کہا جائے گا، گفتہ خواہند شد وہ کہے جائیں گے، گفتہ خواہی شد تو کہا جائے گا، گفتہ خواہید شد تم کہے جاؤ گے، گفتہ خواہم شد میں کہا جاؤں گا، گفتہ خواہیم شد ہم کہے جائیں گے۔ تیسرا سوال فعل امر کے متعلق تھا۔ ابتدائی باتیں میں اس کے بارے میں یہ شعر موجود ہے۔ امر کیا ہے؟ چاہنا ایک کام کا، منع کرنا نہیں ہے اے باصفا۔ فعل امر وہ ہے جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے، جیسے تو کھا، تم جاؤ وغیرہ۔ فعل امر بنانے کا طریقہ، حکم بنیادی طور پر سامنے موجود شخص یا اشخاص کو دیا جاتا ہے، اس لیے واحد اور جمع حاضر کے لیے امر بنانے کا طریقہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ فعل مضارع کے واحد حاضر کے صیغے کے آخر سے یہ گرا دیں تو امر بن جائے گا، جیسے پروری تو پالے سے پرور تو پال۔ جمع حاضر میں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی پرورید مضارع بھی ہے اور امر بھی، دونوں کو پہچاننے کے لیے جملے کا سیاق و سباق دیکھا جاتا ہے۔ بعض دفعہ امر سے پہلے بے کا اضافہ بھی کر دیا جاتا ہے، یعنی بے پرور تو پال، بے پرورید تم پالو۔ اس طرح جمع حاضر مضارع اور جمع حاضر امر کی پہچان میں مشکل بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ اگر فعل کے پہلے حرف پر زبر یا زیر ہو تو بے کے نیچے زیر آتی ہے، جیسے اوپر دی گئی مثال میں پرور کے پہلے حرف پر زبر ہے بے کے اوپر، لہٰذا بے کے نیچے زیر دے کر بے پرور بنایا گیا ہے۔ اگر فعل کے پہلے حرف پر پیش ہو تو بے پر بھی پیش آئے گی، جیسے گزر سے بو گزر۔ غائب کو حکم تو نہیں دیا جاتا، البتہ یہ خواہش کی جا سکتی ہے کہ وہ کوئی کام کرے۔ یوں ہی اپنے آپ کو بھی حکم نہیں دیا جاتا، لیکن اپنے آپ سے بھی بعض دفعہ کسی کام کے کرنے کی چاہت خیال میں آتی ہے۔ اس خواہش یا چاہت کا اظہار بھی فعل امر سے کیا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فعل مضارع معروف کے غائب اور متکلم کے صیغوں سے پہلے باید کے لگایا جائے، جس کا معنی ہے چاہیے کہ۔ فعل امر مجہول بنانے کے لیے فعل مضارع مجہول کے غائب اور متکلم کے صیغوں سے پہلے باید کے لگاتے ہیں، جبکہ واحد حاضر کے آخر سے یہ گرا کر شوی کو شو کر دیتے ہیں۔ جمع حاضر میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی۔ گفتن مصدر سے امر معروف کی گردان ملاحظہ کیجیے۔ باید کے گوید چاہیے کہ وہ کہے، باید کے گویند چاہیے کہ وہ کہیں، بگو تو کہہ، بگوید تم کہو، باید کے گویم چاہیے کہ میں کہوں، باید کے گوئم چاہیے کہ ہم کہیں۔ گفتن مصدر سے امر مجہول کی گردان، باید کے گفتہ شود چاہیے کہ وہ کہا جائے، باید کے گفتہ شوند چاہیے کہ وہ کہے جائیں، گفتہ شو تو کہا جا، گفتہ شوید
گفتہ شوید تم کہے جاؤ، باید کے گفتہ شوم چاہیے کہ میں کہا جاؤں، باید کے گفتہ شویم چاہیے کہ ہم کہے جائیں۔ چوتھا سوال ہے فعل نہیں کے متعلق۔ فعل نہیں وہ ہے جس میں کسی کام سے روکا جائے، جیسے تو نہ کھا تم مت جاؤ۔ فعل نہیں بنانے کا مکمل طریقہ یہ ہے کہ واحد اور جمع حاضر کے لیے نہیں بنانے کے لیے فعل امر کے واحد اور جمع حاضر کے صیغوں سے بے کو میم سے بدل دیں، یعنی بے پرور سے مپرور اور بے پرورید سے مپرورید۔ غائب اور متکلم کے صیغوں کی نئی بنانے کے لیے فعل کے شروع میں نون بڑھایا جاتا ہے، جیسے باید کے نہ پرورد چاہیے کہ وہ نہ پالے۔ فعل نئی مجہول بنانے کے لیے فعل مضارع مجہول کے غائب اور متکلم کے صیغوں میں فعل سے پہلے نون لگایا جاتا ہے، جبکہ واحد اور جمع حاضر میں شو اور شوید کے ساتھ میم بڑھاتے ہیں۔ گفتن مصدر سے نئی معروف کی گردان باید کے نہ گوید، گوید سے پہلے نون لگا دیا، نہ گوید چاہیے کہ وہ نہ کہے، باید کے نہ گویند چاہیے کہ وہ نہ کہیں۔ مگو، بوگو سے مگو، بے کو میم میں بدل دیا، تو نہ کہہ۔ مگوید تم نہ کہو، باید کے نہ گویم چاہیے کہ میں نہ کہوں، باید کے نہ گوئیم چاہیے کہ ہم نہ کہیں۔ گفتن مصدر سے نئی مجہول کی گردان باید کے نہ گفتہ شود، گفتہ کو نہ گفتہ کر دیا نئی بنانے کے لیے، چاہیے کہ وہ نہ کہا جائے۔ باید کے نہ گفتہ شوند چاہیے کہ وہ نہ کہے جائیں۔ گفتہ مشو تو نہ کہا جا، گفتہ مشوید تم نہ کہے جاؤ، باید کے نہ گفتہ شوم چاہیے کہ میں نہ کہا جاؤں، باید کے نہ گفتہ شویم چاہیے کہ ہم نہ کہے جائیں۔ پانچواں سوال اسماء مشتقہ۔ فارسی میں 6 ہیں اسماء مشتقہ: اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، اسم ظرف، اسم آلہ اور حاصل مصدر۔ 5 مصادر پیپر میں دیے ہوئے تھے، ان کے تلفظ دیکھ لیجئے: آوردن لانا، بردن لے جانا، پروردن پالنا، تافتن چمکنا یا چمکانا، گریختن بھاگنا۔ پانچواں سوال، اس میں اردو کے 13 جملے دیے ہوئے تھے، 10 کا ترجمہ کرنا تھا۔ بہرحال آپ کے لیے تمام جملوں کا ترجمہ حاضر ہے، ملاحظہ کیجئے۔ تو ایک مرد کر، بکن تو ایک عورت لکھ، بنویس مت کیجئے، مکنید مت ماریے، مزنید چاہیے کہ وہ پڑھیں، باید کے خوانند کاش کہ میں لکھوں، باید کے نویسم تم سب سو جاؤ، بخسپید یا بخوابید کاش کہ میں نہ بھاگوں، باید کہ نہ گریزم تم سب خریدو، بخرید کاش کہ وہ بیچے، باید کے فروشد تم سب بھاگو، بگریزید اے کاش کہ میں لکھا پڑھا ہو جاؤں، باید کے خواندہ شوم کاش کہ وہ سب کامیاب ہو جائیں، باید کے کامیاب شوند۔ عزیزان گرامی، دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں علم حاصل کرنے اور پھر اس علم کو دین حق کی ترویج و اشاعت کے لیے اپنی اور اپنے اہل و عیال اور احباب کی اصلاح کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔